حکومتی اقدامات کے باوجود لاہور میں اسماگ کی صورتحال برقرار۔ صبح سویرے لاہور کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر۔ پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 824 ریکارڈ۔ اسماگ کی وجہ سے لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گوجرانوالہ ڈویژن میں 31 جنوری تک شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت۔ 12ویں جماعت تک تعلیمی ادارے آج سے 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ شیخوپورہ، گجرات، جھنگ، قصور، سیالکوٹ، نارووال اور ملتان سمیت چاروں ڈویژنز کے 18 اضلاع میں کلاسز آن لائن ہوں گی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق نجی اور سرکاری اداروں میں 50% ورک فرام ہوم ہوگا۔ Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. امریکی انتخابات ہارنے والی کاملا ہیرس نے شکست تسلیم کر لی۔ کہا انتخابی نتائج تسلیم کرنے چاہیے۔ جمہوریت کا اصول ہے ہارو تو شکست تسلیم کرو۔ جمہوریت اور آمریت میں یہی فرق ہے۔ ٹرمپ کو فون کر کے مبارکباد دی۔ اقتدار کی پرامن منتقلی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا بھی نو منتخب صدر کو فون۔ صدارتی انتخابات میں جیت پر مبارکباد دی۔ صدر نے ٹرمپ کو ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی۔ امریکی صدر آج قوم سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدارتی انتخاب میں ٹرمپ نے 538 الیکٹورل ووٹ میں سے 295 حاصل کر لیے۔ کاملا ہیرس کے 226 الیکٹورل ووٹ۔ ٹرمپ 7 میں سے 4 سوئنگ ریاستوں میں کامیاب ہوئے۔ ایوان نمائندگان ریپبلکن 204، ڈیموکریٹ 186 نشستوں پر کامیاب قرار پائے۔ سینٹ میں ریپبلکن 52 اور ڈیموکریٹس 45 نشستوں پر جیت گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اب کوئی نئی جنگ شروع نہیں کرے گا بلکہ جنگوں کو روکے گا۔ ٹیکسز میں کمی کریں گے، قرضے ادا کریں گے، ملک کے تمام معاملات ٹھیک کریں گے۔ تارکین وطن کی آمد روکنے کے لیے سرحدیں سیل کرنے کا بھی اعلان۔ بولے امریکہ آنے والے قانونی طریقے سے آئیں۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت سے پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی توقع ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ٹرمپ کو مینڈیٹ جنگ مخالفت پر ملا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ کہا ڈونلڈ ٹرمپ کا دور پاک امریکہ تعلقات کے لیے بہتر ہوگا۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکہ کے لیے چین کی پالیسی میں فرق نہیں آئے گا۔ باہمی احترام کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بھی ٹرمپ کو مبارکباد۔ فرانس، یوکرین، جمہوریہ چیک، مصر، قطر، یو اے ای اور نیٹو اتحاد کی بھی ٹرمپ کو مبارکباد۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ٹرمپ کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا جب میں وزیر اعظم تھا تو میرا ٹرمپ سے رابطہ رہتا تھا اور ایک اچھا دوستانہ تعلق تھا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی نے انہیں بتایا کہ جو بائیڈن کے دور میں مداخلت ہوئی اور اس دور میں جو منفی رویہ تھا ٹرمپ کے آنے سے وہ نیوٹرل ہو جائے گا تو فرق تو پڑے گا۔ اگر وہ لوگ آتے ہیں جن سے اچھا تعلق رہا ہے تو یہ اچھی پیش رفت ہے۔ علی محمد خان کے مطابق انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ڈائیلاگ کی بات کی۔ انہوں نے اس سے اتفاق کیا مگر کہا کہ آگے بڑھنے کا راستہ صرف احتجاج ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کہیں گے۔ جیو نیوز کی خصوصی نشریات میں کہا ایک شخص کی خاطر کوئی بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا۔
تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن نے کہا، ہم نے کبھی امید نہیں لگائی کہ ٹرمپ کے جیتنے سے بانی پی ٹی آئی آزاد ہو جائیں گے۔ ہم نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے عدلیہ، پارلیمان اور پرامن احتجاج کا سہارا لیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، علاقائی امن، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پاکستان کے لیے مستقل حمایت پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا اور خطے میں امن و استحکام میں سعودی ولی عہد کے کردار کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان اور سعودی معاون وزیر دفاع انجینئر طلال عبداللہ العتیبی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ کراچی کے سوا باقی ملک کے لیے بجلی سستی کر دی گئی۔ نیپرا نے بجلی ₹1.28 فی یونٹ سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی کی قیمت میں کمی ستمبر 2024 کی ایڈجسٹمنٹ میں کی گئی۔ ریلیف نومبر کے بجلی کے بلز میں ملے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمی کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ ماہانہ 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ میں انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی ججز سے متعلق اجلاس آج ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صدارت کریں گے۔ اے ٹی سی کے انتظامی ججز کو عمل درآمد رپورٹس کے ہمراہ بلوایا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس کی صدارت بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور سے جنیوا روانہ ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز تبدیل شدہ پروگرام کے تحت اب لندن آنے کے بجائے سیدھا جنیوا جائیں گی۔ ادھر نون لیگ کے صدر نواز شریف سے جنیوا چلے گئے۔ نواز شریف جنیوا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ تقریباً 4 دن گزاریں گے۔ مریم اپنے گلے کا معائنہ کرائیں گی۔ اپنا علاج مکمل کروا کر نواز شریف کے ہمراہ واپس لندن پہنچیں گی۔ کند کوٹ میں کشمور ڈیرہ موڑ کے مقام پر تاجر کو اغوا کر لیا گیا۔ ڈاکو نے دفتر میں لوٹ مار بھی کی۔ 2 روز میں 2 تاجروں سمیت 4 افراد کو اغوا کیا گیا۔ کراچی کے علاقوں سراب کوٹ، انڈس پلازا اور نصیر آباد کے قریب مبینہ مقابلے، 2 ڈاکو ہلاک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر سے ملاقات میں کراچی میں چینی شہریوں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت کی۔ کہا واقعے میں ملوث افراد کو گرفت میں لینے کے عمل کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ زخمی چینی شہریوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات دے چکے۔ چینی سفیر نے وزیر اعظم کی سفارت خانے آمد پر شکریہ ادا کیا۔ کہا امید ہے وزیر اعظم واقعے کے ذمہ داران کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا نے احتجاج کرنے والے اساتذہ کو معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو مراسلہ ارسال کرتے ہوئے آج رپورٹ طلب کر لی۔ صوبے کے پرائمری اسکولز کے اساتذہ کی ہڑتال کے باعث اسکولز میں تدریسی عمل متاثر ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں پڑھانے والے 5000 سے زائد اساتذہ گزشتہ 6 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی سے محروم ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق رواں سال محکمہ خزانہ نے فنڈز جاری نہیں کیے۔ بلوچستان کے علاقے نوشکی میں اسٹیشن کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کوئٹہ کو فراہمی آب کے لیے مانگی ڈیم کی تعمیر کا اہم منصوبہ تاخیر کا شکار۔ 2017 میں شروع ہونے والے منصوبے نے دسمبر 2022 میں مکمل ہونا تھا، مگر بے امنی مٹیریل کی عدم دستیابی کے باعث 2 سال گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا۔ منصوبے کی لاگت بھی 9 ارب سے بڑھ کر 13 ارب تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج کی لبنان پر بمباری، 38 افراد شہید، 54 زخمی۔ شمالی غزہ اب بھی اسرائیلی محاصرے میں۔
رام اللہ کے قریب ایک فلسطینی شہید. حزب اللہ کا تل ابیب کے جنوب میں پہلی بار کسی اسرائیلی فوجی اڈے کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ. حیفا کے قریب بحری اڈے کو بھی ڈرون اور میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. نیتن یاہو کی یروشلم رہائش گاہ کے باہر اسرائیلی شہریوں کا احتجاج. یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ. وائٹ ہاؤس کا یوکرین کو $6 ارب کی فوجی امداد ٹرمپ کے عہدہ صدارت سنبھالنے سے پہلے بھیجنے کا منصوبہ. کینیڈا سے آئے سکھ یاتریوں کا پشاور کے مختلف گرودواروں کا دورہ. وفد کا پشاور کے شہریوں کی مہمان نوازی کا شکریہ. حکام کے مطابق غیر ملکی سکھ یاتریوں کو دورے کے دوران فول پروف سیکیورٹی اور پروٹوکول دیا گیا. آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ کی تیاریاں. پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایڈیلیڈ میں بھرپور ٹریننگ سیشن. فاسٹ بولر نسیم شاہ بھی فٹ ہو گئے. مکمل ردھم کے ساتھ بولنگ کی. دیگر کھلاڑیوں کی بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے جمعے کو کھیلا جائے گا. تیسرے میچ کے لیے کپتان پیٹ کمنس، سٹارک، اسمتھ، لیبوشن اور ہیزل ووڈ ٹیم میں شامل نہیں. جوش انگلس قیادت کریں گے. کراچی پریمیئر لیگ میں ڈی ایچ اے کاگرز نے ملی ڈالفنز کو 66 رن سے ہرا دیا. 118 رنز کے جواب میں ڈالفنز 52 رنز پر ڈھیر. ایک اور میچ میں ایف بی ایریا ٹائیگرز نے کلفٹن لائنز کو 30 رن سے شکست دے دی. لائنز نے 99 رنز کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام. لیگ میں آج بھی 2 میچز کھیلے جائیں گے. جیو سپر تمام میچز براہ راست نشر کر رہا ہے. گورنر سندھ کی اسلام آباد میں جمہوریہ آذربائیجان کی نگورو کاراباخ جنگ میں تاریخ ساز فتح کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں شرکت. سفیر نے خیر مقدم کیا. گورنر سندھ نے کہا پاک آذربائیجان دو طرفہ تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں. آذربائیجان سے تجارت میں اضافے کے خواہش مند ہیں. آذربائیجان کے سرمایہ کاروں کو صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت. بولے SIFC منصوبہ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا. آسٹریلین شہری زوہا کو بھی اپنا شریک حیات دل کا رشتہ ایپ پر مل گیا. زوہا کے والدین ایک خوبصورت اور خوب سیرت داماد کی تلاش میں تھے اور یہ تلاش اسلام آباد کے نادے علی پر جا کر ختم ہوئی جب زوہا کا میچ نادے علی سے مل گیا اور جلد ہی دونوں رشتہ ازدواج میں بھی. اور 2 روزہ 8واں ادب فیسٹیول 10 نومبر کو کراچی میں شروع ہوگا. کتابوں کی رونمائی، تھیٹر، ثقافتی موسیقی اور مختلف ادبی سیشنز ہوں گے.